السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا ہے، اس وشے میں آج بھی ورنن کروں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کے وشے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ایک ارشاد کے ادھین یہودیوں اور عیسائیوں کو یمن سے نکالا تو آپ نے ان کی زمینیں خریدیں۔ اس میں اور فرماتے ہیں کہ یمن کی زمین جو عیسائیوں اور یہودیوں کے نیچے تھی وہ خراجی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین یہودیوں اور عیسائیوں سے لے لی اور ان کو عرب کے ٹاپو سے نکال دیا تو وہ اس کے اترک کہ وہ زمین خراجی تھی اور نیمانوسار حکومت اس کی مالک سمجھی جاتی تھی، انہوں نے وہ زمین ان سے چھینی نہیں بلکہ خریدی۔ اسی لیے فتح الباری شرح بخاری میں یہ حدیث ورنت ہے کہ ان یحییٰ ابن سعید ان عمر اجلا اہل نجران والیہودا والنصارى واشترى بیاض ارضہم وقرومہم، ارتھات یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے نجران کے مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو وہاں سے دیش نکالا کر دیا اور ان کی زمین اور باغ خرید لیے۔ یہ اسپشٹ ہے کہ یہودیوں کی زمین عشری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یدی وہ عشر تھی تو اس کا مالک کوئی مسلمان ہوگا، اتہ یہودیوں سے اس کے خریدنے کا کوئی پرشن ہی نہیں تھا، وہ نسندہ خراجی تھی، جیسا کہ ہندوستان کی زمین کو خراجی قرار دیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خراجی قرار دے کر حکومت کو اس کا مالک قرار دے کر اس کو اپنے ادھین نہیں کیا بلکہ اس کو خریدا۔ شاید کوئی کہے کہ یہ زمین نہ خراجی ہوگی نہ عشری بلکہ کسی اور قسم کی ہوگی تو یہ وچار بیہودہ ہوگا اور اسلامی شریعت سے اگیانتا کا سنکیت ہوگا۔ عشری اور خراجی کے اترکت اور کوئی زمین اسلام میں نہیں، اترکت اس کے کہ وہ بیکار پڑی ہوئی ہو اور اس کا مالک کوئی ایک ویکتی نہ ہو۔ اتہ اوشے یہودیوں اور نصرانی اور مشرک اور نجران والوں کی زمینیں یا خراجی تھیں یا عشری تھیں، پرنتو دونوں اوستھاؤں میں ان کا مالک حضرت عمر نے ان کو قبضہ کرنے والوں کو قرار دیا اور ان سے وہ زمینیں خریدی گئیں۔ اسلام میں جنگی قیدیوں کے اترکت غلام بنانے کی مناہی کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تریدون ارض الدنیا، کہ ہے مسلمانوں کیا تم دوسرے لوگوں کی طرح یہ چاہتے ہو کہ تم انے لوگوں کے افراد کو پکڑ کر اپنی طاقت اور شکتی کو بڑھا لو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے پیچھے چلو
بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان آدیشوں پر چلائے جو انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہوں اور اگلے سنسار میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پرسنتا اور اس کا پرتیپھل کا ادھیکاری بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کا انجام کے خوشگوار ہونے کے لحاظ سے یہی آدیش تمہارے لیے اچت ہے کہ تم اترکت جنگی قیدیوں کو جنہیں دوران جنگ میں گرفتار کیا گیا ہو اور کسی کو قیدی مت بناؤ۔ مانو جنگی قیدیوں کے اترکت اسلام میں کسی قسم کے قیدی بنانے جائز نہیں۔ اس آدیش پر اسلام کے شروع میں سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے سمے میں ایک دفعہ یمن کے لوگ ایک وفد آپ کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اسلام سے پہلے ہم مسیحیوں نے بنا کسی جنگ کے یہودی یوں ہی زور سے غلام بنا لیا تھا، ورنہ ہم آزاد قبیلہ تھے، ہمیں اس غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبکہ اسلام سے پہلے کی گھٹنا ہے، پرنتو پھر بھی میں اس کی جانچ کراؤں گا، یدی تمہاری بات اچت ثابت ہوئی تو ترنت تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اس کے ورد حضرت مسلح موعود مقابلہ کر رہے ہیں اب آج کل کے یورپ کا کہ یہ تو اسلامی شکشا کی جس پر عمل کروایا حضرت عمر نے یا اس بارے میں ان کو تسلی کروائی، لیکن اس کے ورد یورپ میں کیا ہوتا ہے؟ یورپ اپنی تجارتوں اور زراعتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے 19ویں صدی کے شروع تک غلامی کو جاری رکھتا چلا گیا۔ اس میں کوئی سندے نہیں کہ اسلام کے اتہاس سے ایک غیر اسلامی غلامی کا بھی پتہ لگتا ہے، پرنتو پھر بھی غلاموں کے دوارا سے ملکی طور پر ویاپارک اور ادیوگک پرگتی کرنے کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اسلام میں یہ کوئی کلپنا نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت سخت سوکھا پڑ گیا اور مدینہ اس کے قریب میں سخت سوکھا پڑا۔ جب تیز ہوا چلتی تو راکھ کی طرح مٹی اڑاتی تھی، اس وجہ سے اس ورش کا نام عامۃ الرماد راکھ کا ورش رکھ دیا گیا۔ عوف بن حارث اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں اس ورش کا نام عامۃ الرماد ارتھات راکھ کا ورش رکھا گیا اس لیے کہ ساری زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے کالی ہو کر راکھ کے سمان ہو گئی تھی، اور یہ اوستھا 9 مہینے رہی۔ حزام بن ہشام اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ 18 ہجری میں لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو انہیں سخت کشٹ پہنچا، ملک میں خشک سالی پھیل گئی، جانور مرنے لگے، لوگ بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ سوکھی ہڈیوں کو پیس کر اس کو پانی میں ڈال کر پینے لگے اور چوہے اتیادی کے بلوں کو کھودتے اور اس میں جو ہوتا نکالنے لگے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن عاص کی طرف عام الرماد میں پتر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے عاصی بن عاصی کے نام، تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد کیا تم مجھے ان لوگوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو جو میرے پاس ہیں اور تم جیوت ہو، اور وہ لوگ جو تمہارے پاس ہیں وہ بھی جیوت ہوں؟ کیا کوئی سہایتا کرنے والا ہے؟ اس لیے آپ نے 3 بار لکھا اس پہ سہایتا سہایتا سہایتا۔ اس کے اتر میں حضرت عمر بن عاص نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جس کے اترک کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں، اس کے بندے کی طرف اما بعد آپ کے پاس سہایتا پہنچ گئی، کچھ دیر پرتیکشا فرمائے، میں آپ کی طرف اونٹوں کا ایک قافلہ بھیج رہا ہوں، جس کا پرتھم اونٹ آپ کے پاس ہوگا اور اس کا انتم اونٹ میرے پاس ہوگا، ارتھات اتنا بڑا قافلہ ہوگا کہ ایک لمبی لائن ہوگی۔ والی مصر حضرت عمر بن عاص نے اناج اور غلے کے ڈھیر کا 1000 اونٹ بھیجے، گھی اور کپڑے اتیادی اس کے اترکت تھے۔ والی عراق حضرت سعد نے 3000 اونٹ، اناج اور غلے کے بھیجے، کپڑے اتیادی اس کے اترکت تھے۔ والی شام حضرت امیر معاویہ نے 2000 اونٹ غلے کے بھیجے، کپڑے اتیادی اس کے اترکت تھے۔ جب پہلا اناج کا غلہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا، تم قافلے کو روک کر بادیہ والوں کی طرف پھیر دو، گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کی طرف پھیر دو،
ان کو پہلے دو اور ان لوگوں میں بانٹ دو۔ خدا کی قسم سمبھو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد اس سے افضل کوئی وستو تمہیں پراپت نہ ہوئی ہوگی۔ اس کے بوروں سے لحاظ بنا دو جسے وہ لوگ پہنے، اور اونٹوں کو ان کے لیے ذبح کر دینا، وہ لوگ گوشت کھائیں اور اس کی چکنائی اٹھا کر لے جائیں۔ تم پرتیکشا نہ کرنا کہ وہ کہیں کہ ہم لوگ بارش کے آنے تک پرتیکشا کریں گے۔ وہ لوگ آٹا پکائیں اور جمع کریں یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کشادگی کا آدیش لائے۔ حضرت عمر ارتھات کچھ پکائیں کھائیں اور کچھ جو ہے وہ سٹور بھی کر لیں۔ حضرت عمر کھانا تیار کرواتے اور ان کا گھوشنا کرنے والا گھوشنا کرتا کہ جو ویکتی چاہتا ہے کہ وہ کھانے کے وقت اپستھت ہو اور کھانا چاہے تو وہ اوشیہ ایسا کرے، اور جو پسند کرتا ہے کہ جو کھانا اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بچایا کرے تو وہ آئے اور وہ لے جائے۔ حضرت عمر لوگوں کو سرید روٹی کو توڑ کر شوربہ میں ڈال کر کھانا جو ہے تیار ہوتا ہے کھلاتے تھے۔ یہ روٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ زیتون کا سالن ہوتا تھا جو ترنت دیگوں میں پکایا جاتا تھا۔ اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر بھی سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے تھے جس طرح وہ کھاتے تھے۔ عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے دادا اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نیمت روزے رکھتے رہے۔ آمت الرماد کے سمے میں شام کے وقت حضرت عمر کے پاس روٹی لائی جاتی جو زیتون کے تیل کے ساتھ ملی ہوتی تھی۔ لوگوں نے ایک روز اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے۔ انہوں نے حضرت عمر کے لیے اتم بھاگ رکھ لیا۔ جب حضرت عمر کے پاس وہ حصہ لایا گیا تو اس میں کوہان اور کلیجی کے ٹکڑے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ہے امیر المومنین، یہ ان اونٹوں سے ہے جو ہم نے ذبح کیے تھے۔ آپ نے فرمایا افسوس افسوس، میں کیا ہی برا نگران ہوں گا اگر اس کا اچھا حصہ میں کھاؤں اور لوگوں کو اس کا ردی حصہ کھلاؤں۔ یہ پیالہ اٹھا لو اور ہمارے لیے اس کے اترک کوئی اور کھانا لاؤ۔ چنانچہ روٹی اور زیتون کا تیل لایا گیا۔ آپ نے روٹی اپنے ہاتھ سے توڑی، اس سے سریت بنایا۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، ہے یرفع، تمہارا بھلا ہو، یہ پیالہ سمک میں ایک گھر والوں کے پاس لے جاؤ۔ سمک بھی مدینہ کے قریب کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک حضرت عمر تھے۔ انہوں نے اس باغ کو وقف کیا ہوا تھا۔ فرمایا 3 دن سے میں نے حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 دن سے میں نے ان کو کچھ نہیں دیا اور میرا وچار ہے کہ وہ خالی پیٹ ہوں گے، یہ ان کے سامنے پیش کر دو۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ سوکھے کے دنوں میں حضرت عمر نے ایک نیا کام کیا جسے وہ نہ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور آخری رات تک نرنتر نماز پڑھتے رہتے۔ پھر آپ 12 میں لکھتے ہیں مدینہ کے چاروں اور چکر لگاتے رہتے۔ ایک رات سحری کے وقت میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم لا تجعل ہلاک امت محمد علی یدیّ، کہ ہے اللہ میرے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ محمد بن یحییٰ بن حبان ورنن کرتے ہیں کہ سوکھے کے دنوں میں حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ چربی میں ڈوبی ہوئی روٹی لائی گئی۔ آپ نے ایک بدوی کو اپنے پاس بلایا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وہ جلدی پیالے کے کناروں سے چربی لینے لگا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، تم تو ایسے کھا رہے ہو جیسے کبھی چربی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، نسندہ میں نے کئی دنوں سے نہ گھی کھایا اور نہ زیتون، اور نہ ہی کسی کو یہ کھاتے دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر نے قسم کھائی کہ وہ نہ تو گوشت چکھیں گے اور نہ ہی گھی، یہاں تک کہ لوگ پہلے کی طرح خوشحال ہو جائیں۔ ابن طاؤوس اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہ گوشت کھایا نہ ہی گھی، یہاں تک کہ لوگ خوشحال ہو گئے، اور گھی اتیادی نہ کھانے اور صرف تیل کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ گڑگڑاتا تھا۔ آپ کہتے، ارتھات اپنے سمبودھت کر کے پیٹ کو، کہ تم گڑگڑا رہے ہو، اللہ کی قسم تمہیں کچھ اور نہیں ملے گا تا اس وقت تک لوگ خوشحال نہ ہو جائیں اور پہلے جیسا کھانا شروع نہ کر دیں۔ ایاز بن خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سوکھے کے ورش
حضرت عمر کو دیکھا آپ کا رنگ کالا ہو گیا تھا، حالانکہ پہلے آپ کا رنگ سفید تھا۔ ہم کہتے یہ کیسے ہوا؟ تو راوی نے بتایا کہ حضرت عمر ایک عربی آدمی تھے، وہ گھی اور دودھ کا پریوگ کرتے تھے۔ جب لوگوں پر سوکھا آیا تو انہوں نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی، یہاں تک کہ لوگ خوشحال ہو جائیں۔ حضرت عمر نے تیل کے ساتھ کھانا کھایا جس سے آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور جب فاقہ کشی کی تو یہ رنگ اور تبدیل ہو گیا۔ اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے دادا سے روایت کی کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ یدی اللہ تعالیٰ نے سوکھا دور نہ کیا تو حضرت عمر مسلمانوں کی فکر میں مر ہی جائیں گے۔ زید بن اسلم اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ سوکھے کے سمے میں سارے عرب سے لوگ مدینہ آئے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو آدیش دیا کہ وہ ان کی ویوستھا کریں اور انہیں کھانا کھلائیں۔ مدینہ کے چاروں طرف حضرت عمر نے وبھن اصحاب کی ڈیوٹی لگا دی تھی، جو ایک ایک لمحہ کی خبر شام کو جمع ہو کر آپ کو دیتے تھے۔ صبح سے لے کے شام تک جو خبریں بھی ہوتی تھیں، شام کو آپ کے پاس لائی جاتی تھیں، آپ کو پہنچائی جاتی تھیں۔ وہ خبر مدینہ کے وبھن شیتروں میں بدوی لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایک رات جب لوگ رات کا کھانا کھا چکے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھایا ہے ان کی گنتی کرو۔ چنانچہ ان کی گنتی کی گئی تو 7,000 کے قریب لوگ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو نہیں آئے انہیں اور مریضوں اور بچوں کو بھی گنا کرو۔ جب گنتی کی گئی تو وہ 40,000 کی سنکھیا تھی۔ کچھ دن بعد یہ سنکھیا بڑھ گئی، دوبارہ گنتی کی گئی۔ جو لوگ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ان کی سنکھیا 10,000 اور دوسروں کی سنکھیا 50,000 ہو گئی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ جب بارش ہوئی تو میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ نے اپنے کرمچاریوں کو آدیش دیا کہ سب لوگوں کا ان کے اپنے اپنے علاقوں میں واپسی کی ویوستھا کریں اور انہیں اناج اور سواریاں بھی پردان کریں۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر سوئم ان لوگوں کو روانہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب حالات ٹھیک ہو گئے، ارد گرد کے لوگ آ گئے تھے بھوک سے تنگ آ کے شہر میں، کھانا ان کو ملتا تھا یہاں۔ جب حالات ٹھیک ہو گئے، بارشیں ہو گئیں اور کھیتی اتیادی ہو سکتی تھی تو پھر آپ نے کہا واپس جاؤ اور محنت کرو اور اپنی کھیتیوں کو آباد کرو۔ تاریخ طبری میں اس سوکھے کے ختم ہونے کے سمبندھ میں لکھا ہے کہ ایک ویکتی نے سوپن دیکھا جس کے انوسار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی طرف توجہ دلائی، جس پر حضرت عمر نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا مصیبت اپنے چرم کو پہنچ چکی اور اب انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے۔ جس قوم کو دعا کی توفیق مل گئی عطا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا کشٹ دور ہو گیا۔ آپ نے انیہ شہروں کے گورنر کے نام تحریر فرمایا کہ تم مدینہ اور ان کے ارد گرد کے خدا کے بندوں کے لیے پتر لکھا ان کو کہ تم مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بندگان خدا کے لیے نماز استسقاء پڑھو، کیونکہ وہ مصیبت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو نماز استسقاء کے لیے باہر میدان میں جمع کیا۔ حضرت عباس کو لے کر حاضر ہوئے، سنکشیپ خطبہ پڑھا اور نماز پڑھی، پھر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور دعا شروع کی۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم اغفر لنا ورحمنا ورضا عنا۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی سہایتا کے چاہنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں شمع فرما، ہم پر کرپا کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد آپ واپس لوٹے، ابھی گھر نہیں پہنچ پائے تھے کہ میدان میں بارش کی وجہ سے تالاب بن گیا۔ ایک روایت کے انوسار حضرت عمر نے دعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ہم پر خشک سوکھا پڑا تو ہم تیرے نبی کے واسطے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ آج ہم تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں،
अतः तू हमारा ये सूखा ख़त्म कर दे और हम पर बारिश नाजिल फरमा। इसीलिए लोग अभी अपनी जगहों से हटे ना थे कि बारिश बरसना शुरू हो गई। अब्दुल्ला बिन इब्राहीम से मस्जिद नबवी में ये वर्णन आता है कि चटाइयाँ बिछाने का सिलसिला कब शुरू हुआ। पहले लोग इसी तरह नमाज पढ़ते थे और फर्श या कच्ची जगह पे नमाज पढ़ते थे, माथे पे मिट्टी लग जाया करती थी। इसके बाद फिर चटाइयों का रिवाज हुआ। इस बारे में अब्दुल्ला बिन इब्राहीम से रिवायत है कि सबसे पहले मस्जिद नबवी में जिसने चटाई बिछाई वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे। पहले लोग जब अपना सर सजदे से उठाते तो अपने हाथ झाड़ा करते थे। इस पर जब आपने चटाइयाँ बिछाने का आदेश दिया जो अकीक से लाई गई थी और मस्जिद नबवी में बिछाई गईं। अकीक भी एक वादी का नाम है जो मदीना के पश्चिमी पूरब से शुरू होकर उत्तरी दक्षिण तक तकरीबन 150 किलोमीटर तक फैली हुई वादी है। बहुत बड़ी वादी कहते हैं। हज़रत उमर के समय में 17 हिजरी में मस्जिद नबवी की बढ़ोतरी भी हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में मस्जिद कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, जिसकी छत खजूर की टहनी और पत्तों से बनी होती हुई थी और सतून खजूर के तनों के थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको उसी हाल में रहने दिया और इसमें कोई बढ़ोतरी या बदलाव ना किया। हज़रत उमर ने उसके नए निर्माण और बढ़ोतरी करवाई, परंतु उसका आकार और बनावट में कोई बदलाव ना किया। उन्होंने भी उसे उसी प्रकार बनावट से बनाया। छत पहले की तरह खजूर के पत्तों की ही रही। उन्होंने केवल सतून लकड़ी के डलवा दिए। हज़रत उमर ने 17 हिजरी में मस्जिद की तामीर को अपनी ज़ेर निगरानी पूर्ण करवाया। इस बढ़ोतरी के बाद मस्जिद का रकबा 100 ज़रा अर्थात तकरीबन 50 ज़रब 50 मीटर से बढ़कर 140 ज़रब 120 ज़रा तकरीबन 70 ज़रब 60 मीटर हो गया। इस रिवायत से ज़ाहिर होता है कि हज़रत अबू बकर के समय में भी मस्जिद नबी वही रही जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में थी। ताहम हज़रत उमर की तामीर नौ के साथ इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि मस्जिद नबवी की तामीर नौ के की जाए और लोगों को बारिश से बचाने का प्रबंध किया जाए। ताहम लाल और सफ़ेद खूबसूरती से परहेज़ किया जाए क्योंकि यही खूबसूरती इंसान को कष्टों में दो चार कर देती है। हज़रत उमर ने सादा जीवन से काम लिया और मस्जिद को उसी तौर पर खड़ा किया जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में हुआ करती थी। मस्जिद की बढ़ोतरी करते वक्त उन्होंने इस जुड़े हुए घरों को हासिल करने पड़े। उन्हें उससे जुड़े हुए घरों को हासिल करने पड़े जो कि उत्तर दक्षिण और पश्चिम की ओर थे। कुछ लोगों ने खुशी खुशी अपनी ज़मीनें मस्जिद के लिए भेंट कर दीं और कुछ के लिए हज़रत उमर को समझाने बुझाने और माली तरगीब का तरीक़ धारण करना पड़ा। इस तरह कुछ ज़मीन आपको ख़रीद कर मस्जिद में शामिल करनी पड़ी। हज़रत उमर के समय में जनगणना का रिवाज भी आरंभ हुआ या आपने करवाई और राशिंग सिस्टम भी खुराक के लिए निर्धारित हुआ। इस बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है इस विषय में कि इस्लामी हुकूमत का प्रबंध किस तरह चलता था और क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या नई बातें पैदा शुरू की गईं प्रशासनिक विषयों में। आप लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आकर पहला कार्य यही किया था कि जायदाद वालों को बेजायदाद वालों का भाई बना दिया। अंसार जायदादों के मालिक थे और मुहाजिर बेजायदाद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन दोनों में भाईचारा कायम फरमा दिया और एक एक जायदाद वाले को एक एक बेजायदाद वाले से मिला दिया। और इसमें कुछ लोगों ने इतना अधिक गुलू किया कि दौलत तो अलग रही। कुछ को यदि 2 पत्नियां थीं तो उन्होंने अपने अपने मुहाजिर भाई की सेवा में पेशकश की कि वो उनकी खातिर अपनी पत्नी को तलाक देने को तैयार हैं, वो उनसे बेशक शादी कर लें। ये बराबरी की पहली मिसाल थी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जाते ही कायम फरमाई, क्योंकि हुकूमत की बुनियाद दरअसल मदीना में ही पड़ी थी।
اس زمانہ میں زیادہ دولتیں نہ تھی، یہی صورت تھی کہ امیر اور غریب کو اس طرح ملا دیا جائے کہ ہر ویکتی کو کھانے کے لیے کوئی چیز مل سکے۔ پھر ایک جنگ کے افسر پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو پریوگ فرمایا، اس کی شکل بدل گئی۔ ایک جنگ کے افسر پر آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہی، یا اگر ہے تو بہت کم، اور بعض کے پاس کافی چیزیں ہیں، تو یہ صورت دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس جو کوئی چیز ہے وہ لے آئے اور ایک جگہ اکٹھا کر دی جائے۔ چنانچہ سب چیزیں لائی گئیں اور آپ نے راشن نردھارت کر دیا، جبکہ یہاں بھی وہی طریقہ آ گیا کہ سب کو کھانا ملنا چاہیے۔ جب تک ممکن تھا سب لوگوں کو الگ الگ کھاتے رہے، پرنتو جب یہ بات اسمبھو ہو گئی اور خطرہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ بھوکے رہنے لگ جائیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں الگ کھانے کی آگیا نہیں، اب سب کو ایک جگہ سے برابر کھانا ملے گا۔ یہ افسر کی مناسبت کے لحاظ سے نرنے ہوا تھا، کوئی سوشلزم یا کمیونزم کا نظریہ نہیں قائم کیا گیا تھا۔ بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آدیش پر ہم نے اس سختی سے عمل کیا کہ یدی ہمارے پاس ایک کھجور بھی ہوتی تو ہم اس کا کھانا سخت بددیانتی سمجھتے تھے اور اس وقت تک چین نہیں لیتے تھے جب تک کہ اس کو سٹور میں داخل نہیں کر دیتے۔ یہ دوسرا ادھارن تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ جب تک کہ حالات خراب تھے اس وقت یہ اسی طرح ہوتا تھا، اور یہ ادھارن قائم کیا آپ نے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں دولت بھی آئی اور خزانوں کے منہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے، پرنتو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس بارہ میں وستار سے پربندھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی جاری ہوتا۔ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وشیشتا تھی، کوئی اور ویکتی اسے جاری نہیں کر سکتا۔ جب دولتیں آ گئیں تو پرانا نظام جاری ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری کرنے کی ویوستھا فرمائی۔ اور کس طرح آپ لکھتے ہیں کہ اس لیے ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک ادھارن قائم کر دی، اور ادھر مدینہ پہنچتے ہی انصار نے اپنی دولتیں مہاجرین کے سامنے پرستت کر دیں۔ مہاجرین نے کہا، ہم یہ زمینیں مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں، ہم ان زمینوں پر بطور کسان کام کریں گے اور تمہارا حصہ تمہیں دیں گے۔ لیکن مہاجرین کی طرف سے اپنی ایک اچھا کا پرکٹن تھا۔ انصار نے اپنی جائیدادوں کے دینے میں کوئی کمی پیشی نہیں کی۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گورنمنٹ راشن دے تو کوئی ویکتی نہ لے، اس سے گورنمنٹ پر کوئی آروپ نہیں آئے گا۔ یہی کہا جائے گا کہ گورنمنٹ نے تو نردھارت کر دیا تھا، اب دوسرے ویکتی کی اچھا کہ وہ چاہے لیتا یا نہ لیتا۔ اسی پرکار انصار نے سب کچھ دے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے نہ لیا۔ ادیشیہ عملی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنے جیون میں ہی شروع فرما دیا تھا، یہاں تک کہ جب بحرین کا بادشاہ مسلمان ہوا تو آپ نے اسے آدیش دیا کہ تمہارے ملک میں جن لوگوں کے پاس گزارا کے لیے کوئی زمین نہیں ہے، تم ان میں سے ہر ویکتی کو 4 درہم اور لباس گزارا کے لیے دو تاکہ وہ بھوکے اور ننگے نہ رہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس دولتیں آنی شروع ہو گئیں۔ چونکہ مسلمان کم تھے اور دولت زیادہ تھی، اس لیے کسی نئے قانون کے پریوگ کی اس وقت آوشکتا محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ادیشیہ تھا وہ پورا ہو ہی رہا تھا۔ اصول یہ ہے کہ جب خطرہ ہو تب قانون جاری کیا جائے، اور جب نہ ہو اس وقت آگیا ہے کہ حکومت اس قانون کو جاری کرے یا نہ کرے۔ پھر جس وقت جو بات میں نے شروع کی تھی، جو میں ورنن کرنا چاہتا تھا، بیچ میں دوسری تفصیل آ گئی۔ اب یہ ہے وہ بات، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ویوستھا کس پرکار جاری رہی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور مسلمان دنیا کے وبھن شیتروں میں پھیلنا شروع ہوئے تو اس وقت غیر قومیں بھی اسلام میں شامل ہو گئیں۔ عرب لوگ تو ایک جتھا اور ایک قوم کی شکل میں تھے اور وہ آپس میں برابری بھی قائم رکھتے تھے۔ جب اسلام وبھن شیتروں میں پہنچا اور وبھن قومیں اسلام میں داخل ہونی شروع ہوئیں تو ان کے لیے روٹی کی ویوستھا کرنا بڑا کٹھن ہو گیا۔
انتتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کی جن گننا کرائی، راشننگ سسٹم قائم کر دیا جو بنو امیہ کے سمے تک جاری رہا۔ یورپین اتہاس کار بھی سویکار کرتے ہیں کہ سب سے پہلی جن گننا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی تھی، اور وہ یہ بھی سویکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ سب سے پہلی جن گننا پرجا سے دولت چھیننے کے لیے نہیں بلکہ ان کے آہار کی ویوستھا کرنے کے لیے جاری کی تھی۔ اور حکومتیں تو اس لیے جن گننا کراتی ہیں کہ لوگ قربانی کے بکرے بنیں اور فوجی خدمات بجا لائیں، پرنتو حضرت عمر نے اس لیے جن گننا نہیں کرائی کہ لوگ قربانی کے بکرے بنیں، بلکہ اس لیے کرائی کہ ان کے پیٹ میں روٹی ڈالی جائے، یہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں اور خوراک کی کتنی ویوستھا کرنی ہے۔ اس لیے جن گننا کے بعد سمست لوگوں کو ایک نردھارت ویوستھا کے ادھین غذا ملتی، اور جو باقی آوشکتا رہ جاتی ان کے لیے انہیں پرتی ماہ کچھ رقم دے دی جاتی۔ اور اس بارہ میں اتنی ساودھانی سے کام لیا جاتا تھا کہ حضرت عمر کے سمے میں جب شام فتح ہوا اور وہاں سے زیتون کا تیل آیا تو بے شمار آپ نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا کہ ہر ایک کو زیتون کا تیل ملنے لگ گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ زیتون کے پریوگ سے میرا پیٹ پھول جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کو سوئم بھی ملتا تھا، اس میں سے تیل لیتے تھے، تو آپ نے کہا کہ زیتون کا پریوگ جب میں کروں زیادہ میرا پیٹ پھول جاتا ہے تو مجھے آگیا دو تو میں بیت المال سے اتنا ہی قیمت کا گھی لے لیا کروں، جتنی قیمت کا زیتون ہے اتنی قیمت کا گھی لے لیا کروں۔ اور زیتون کیونکہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ ادیشیہ یہ پہلا قدم تھا جو اسلام میں لوگوں کی ویشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا، اور ظاہر ہے کہ یدی ویوستھا قائم ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور نظام کی آوشکتا نہیں رہتی، کیونکہ سارے ملک کی آوشکتا کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ ان کا کھانا اور ان کا پینا، ان کا پہننا اور ان کی شکشا، ان کی بیماریوں کا علاج اور ان کی رہائش کے لیے مکانات کی تعمیر، یہ سب کا سب اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگا۔ اور یدی یہ ضروریات پوری ہوتی رہیں تو کسی بیمہ اتیادی کی آوشکتا نہیں رہتی۔ بیمے اسی لیے لوگ کرواتے ہیں نہ کہ بعد میں ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیں، یا اپنی آوشکتائیں جب کمائی نہیں کر سکتے، ضروریات پوری نہیں کر سکتے، بڑھاپے میں جب حکومت یہ ذمہ داری لے لے تو پھر کسی بھی بیمے کی آوشکتا نہیں رہتی۔ پھر حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں، پرنتو بعد میں آنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بادشاہ کی مرضی پر آدھارت ہے، وہ چاہے تو کچھ دے اور چاہے تو نہ دے۔ اور چونکہ ابھی اسلامی تعلیم پورے طور پر راسخ نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ پھر کیسر اور کسریٰ کے طریق کی طرف آکرشت ہو گئے، جس طرح دوسرے بادشاہ کرتے تھے وہی طریق پھر پرچلت ہو گیا۔ اسلامی حکومت کے ہر ویکتی کے لیے روٹی کپڑے کی ویوستھا کرنے کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت جب وہ اموال کی مالک ہوئی تو اس نے ہر ایک ویکتی کی روٹی کپڑے کی ویوستھا کی، اسی لیے وہ ورنن ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب پربندھ پورن ہوا تو اس سمے اسلامی شکشا کے ادھین ہر ویکتی کے لیے روٹی کپڑا پردان کرنا حکومت کے ذمے تھا، اور وہ اپنے اس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ادیشیہ کے لیے جن گننا کا طریق جاری کیا اور رجسٹرات کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا۔ یورپین لیکھک بھی سویکار کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ورنن آ چکا ہے، کہ پہلی جن گننا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق جاری کیا۔ اس جن گننا کی وجہ یہی تھی کہ ہر ویکتی کو روٹی کپڑا دیا جائے۔ حکومت کے لیے آوشک تھا کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سوویت رشیا نے غرباء کے کھانے اور ان کے کپڑے کی ویوستھا کی ہے، حالانکہ سب سے پہلے اس قسم کا آرتھک پربندھ اسلام نے جاری کیا ہے۔ اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمے میں ہر گاؤں، ہر ضلع، ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ ہر ویکتی کی پتنی، اس کے بچوں کے نام اور ان کی جن سنکھیا درج کی جاتی تھی، اور پھر ہر ویکتی کے لیے غذا کی بھی ایک سیما نردھارت کر دی گئی تھی تاکہ تھوڑا کھانے والے بھی گزارا کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی اچھا کے انوسار کھا سکیں۔
اتہاس میں ورنن آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں جو فیصلے فرمائے ان میں دودھ پیتے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا اور ان کو اس وقت تک غلہ اتیادی کی روپ میں مدد ملنی شروع ہوتی تھی جب مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ میں نے ورنن کیا ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے چکر لگا رہے تھے کہ ایک تمبو میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے، پرنتو بچہ تھا، روتا چلا جاتا تھا اور ماں اسے تھپکیاں دے رہی تھی تاکہ وہ سو جائے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمبو کے اندر گئے اور عورت سے کہا کہ تم بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ یہ کتنی دیر سے رو رہا ہے؟ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے سمجھا کوئی عام ویکتی ہے، اس لیے اس نے اتر میں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں عمر نے نرنے کر دیا ہے کہ دودھ پینے والے بچے کو اناج نہیں ملے گا، ہم غریب ہیں، ہمارا گزارا تنگی سے ہوتا ہے، میں نے اس بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے اس کو اناج بھی مل سکے۔ اب یدی یہ روتا ہے تو روئے، عمر کی جان کو جس نے ایسا قانون بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت واپس آئے اور راستے میں نہایت دکھ سے کہتے جاتے تھے، عمر عمر معلوم نہیں تو نے اس قانون سے کتنے ارب بچوں کا دودھ چھڑوا کر آئندہ نسلوں کو کمزور کر دیا، ان سب کا گناہ اب تیرے ذمے ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ سٹور میں آئے، دروازہ کھولا اور ایک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پر اٹھا لی۔ کسی ویکتی نے کہا کہ لائیے میں اس بوری کو اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، غلطی میری ہے، اب ضروری ہے کہ اس کا بدلہ بھی میں ہی بھگتوں۔ اس لیے وہ بوری آٹے کی انہوں نے اس عورت کو پہنچائی اور دوسرے ہی دن آدیش دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن سے اس کے لیے اناج نردھارت کیا جائے، کیونکہ اس کی ماں جو اس کو دودھ پلاتی ہے زیادہ اناج کی ضرورت مند ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اسلام ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کیے ہیں۔ اسلام کے نکٹ ہر ویکتی کے خوراک، ہر ویکتی کے کھانے، رہنے، کپڑے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس اصول کو جاری کیا۔ اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں، پرنتو پورے طور پر نہیں۔ بیمے کیے جا رہے ہیں، فیملی پینشن دی جا رہی ہے، مگر یہ کہ جوانی اور بڑھاپے دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ یہ اصول اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ دنیاوی حکومتوں کی جن گننا اس لیے ہوتی ہے تاکہ ٹیکس لیے جائیں یا فوجی بھرتی کے سمبندھ میں یہ معلوم کیا جائے کہ آوشکتا کے وقت کتنے نوجوان مل سکتے ہیں، پرنتو اسلامی حکومت نے سب سے پہلے جن گننا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سمے میں کروائی گئی تھی وہ اس لیے کروائی گئی تھی تاکہ تمام لوگوں کو کھانا کپڑا پردان کیا جائے، اس لیے نہیں کہ ٹیکس لگایا جائے یا یہ معلوم کیا جائے کہ آوشکتا کے وقت فوج کے لیے کتنے نوجوان مل سکیں گے، بلکہ وہ جن گننا کیول اس لیے تھی تاکہ ہر ویکتی کو کھانا اور کپڑا پردان کیا جائے۔ اور اس میں کوئی سندے نہیں کہ ایک جن گننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں بھی ہوئی تھی، پرنتو اس وقت ابھی مسلمانوں کو حکومت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس جن گننا کا ادیشیہ کیول مسلمانوں کی سنکھیا معلوم کرنا تھا۔ جو جن گننا اسلامی حکومت کے زمانہ میں سب سے پہلے ہوئی وہ حضرت عمر کے زمانہ میں ہوئی، اور اس لیے ہوئی تاکہ ہر ویکتی کو کھانا کپڑا پردان کیا جائے۔ یہ کتنی مہتوپورن چیز ہے جسے سمجھ سنسار میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ کیول یہ کہہ دینا دو درخواست دے دو، اس پر غور کیا جائے گا، اسے ہر انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ درخواستیں منگوائی جائیں پھر غور کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے یہ اصول نردھارت کیا ہے کہ کھانا کپڑا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہر امیر غریب کو دیا جائے گا، چاہے وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آگے کسی اور کو ہی کیوں نہ دے دے، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے ادنا خیال کیا جاتا ہے۔ جو امیروں کو ملے گا تو امیر بھی یدی تقوی پر چلنے والے ہیں تو پھر آگے ضرورت مندوں کو دیں گے بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کے۔ حضرت عمر کے یگ میں دیشوں کے راجیوں میں بانٹا گیا۔ 20 ہجری میں قبضہ کیے ہوئے دیشوں کو 8 راجیوں میں تقسیم فرمایا گیا۔ حضرت عمر نے
تاکہ پرشاسنک کاریوں میں آسانی رہے۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 شام، نمبر 4 جزیرہ ٹاپو، نمبر 5 بصرہ، نمبر 6 کوفہ، نمبر 7 مصر، نمبر 8 فلسطین۔ پھر شورا کا قیام آپ کے سمے میں ہوا۔ مجلس شورا میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہ ارتھات مہاجرین اور انصار کے ممبر شریک ہوتے تھے۔ انصار بھی 2 قبیلوں میں بٹے تھے، اوس اور خزرج، اسی لیے ان دونوں خاندانوں کا مجلس شورا میں شریک ہونا انیواریہ تھا۔ اس مجلس شورا میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت شامل ہوتے تھے۔ مجلس کے انعقاد کا یہ طریق تھا کہ پہلے ایک منادی گھوشنا کرتا تھا کہ الصلاۃ الجامع، ارتھات سب لوگ نماز کے لیے اکتر ہو جائیں۔ جب لوگ اکتر ہو جاتے تو حضرت عمر مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث کرنے والے وشے پرستت کیے جاتے تھے، اس پر بحث ہوتی تھی۔ معمولی اور روزمرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے، لیکن جب کوئی اہم کاریہ پیش آتا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے سنیوگ سے وہ باتیں طے پاتی تھی۔ فوج کی تنخواہ، دفتر کی ترتیب، عمال کا چین، غیر قوموں کی تجارت کی آزادی، ان پر وصولی کی تشخیص، ادیشیہ، ہر قسم کے بہت سے معاملات ہیں جو شورا میں پرستت ہو کر طے پاتے تھے۔ مجلس شورا کا اجلاس اکثر وشیش آوشکتاؤں کے پیش آنے کے وقت ہوتا تھا۔ اس کے اترکت ایک اور مجلس تھی، وہاں روزانہ انتظامات اور ضروریات پر بات چیت ہوتی تھی۔ یہ مجلس ہمیشہ مسجد نبوی میں آیوجت ہوتی تھی اور کیول مہاجرین صحابہ اس میں شریک ہوتے تھے۔ صوبہ، راجیوں، ضلعوں کے روزانہ خبریں جو دربار خلافت میں پہنچتی تھی، حضرت عمر اس مجلس میں ورنن کرتے ہیں، اور کوئی بحث طلب امر ہوتا تو اس میں لوگوں سے رائے لی جاتی تھی۔ مجلس شورا کے اراکین کے اترکت عام رعایا کو پرشاسنک کاریوں میں دخل حاصل تھا۔ راجیوں اور ضلعوں کے حاکم اکثر رعایا کی مرضی سے نردھارت کیے جاتے تھے، بلکہ کبھی کبھار بالکل انتخاب کا طریق عمل میں آتا تھا۔ کوفہ، بصرہ اور شام میں جب اموال خراج نردھارت کیے جانے لگے تو حضرت عمر نے ان تینوں راجیوں میں آدیش بھیجا کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک ایک ویکتی کا چین کر کے بھیجیں جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیانتدار اور یوگیہ ہوں۔ عاملین کی تقرری اور ان کے لیے کیا آدیش دیں، کس طرح ہدایت دیتے تھے، حضرت عمر اس بارے میں لکھا ہے کہ اہم خدمات کے لیے عہدیداروں کے چین شورا کے دوارا کیا جاتا تھا، جن پر سمست ممبر سہمتی کرتے تھے۔ اس کا چین کر لیا جاتا تھا جس پر سب سہمت ہوتے تھے۔ کبھی کبھار راجیوں اور ضلعوں کے آدیشوں کو حکم بھیجتے کہ جو ویکتی زیادہ یوگیہ ہو اس کا چین کر کے بھیجو، اس لیے انہیں نردھارت لوگوں کو حضرت عمر عامل نردھارت فرماتے تھے۔ حضرت عمر نے عاملین کی زیادہ تنخواہ نردھارت فرمائی تھی۔ یہ بھی بڑی حکمت ہے تاکہ ایمانداری سے یہ لوگ اپنے کام کو کر سکیں، کوئی لالچ نہ ہو دنیاوی۔ حضرت عمر عہدیداروں کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ یاد رکھو، میں نے تم لوگوں کو امیر اور سخت گیر نردھارت کر کے نہیں بھیجا، بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تمہارا انوکرن کریں۔ مسلمانوں کے ادھیکار ادا کرنا، ان کو مارنا پیٹنا نہیں، ان کو ذلیل نہیں کرنا، سزائیں نہیں دینی، بلکہ ان کے ادھیکار ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی کی بے جا تعریف نہیں کرنی، وہ جھگڑوں میں پڑیں۔ ان کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ بند نہ رکھنا، کہیں طاقتور کمزوروں کو نہ کھا جائیں۔ اپنے آپ کو کسی پر پراتمکتا نہ دینا کہ یہ ان پر ظلم ہے۔ جو ویکتی نگران نردھارت ہوتا ہے اس سے یہ عہد لیا جاتا کہ وہ ترک کی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نردھارت نہیں کرے گا، ضرورت مندوں کے لیے سدیو دروازے کھلے رکھے گا۔ یہ ہدایت تمام عاملین کے لیے تھی اور لوگوں میں پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ عاملین نردھارت کرنے کے بعد ان کے مال اسباب کی جانچ کی جاتی۔ اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی
جس کے بارے میں وہ تسلی نہ کروا سکتے تو ان کی پوچھ گچھ کی جاتی اور ادھک مال بیت المال میں جمع کروا لیا جاتا۔ عاملین کو آدیش تھا کہ حج کے افسر پر لازمی جمع ہو اور وہاں پبلک عدالت لگتی، جس میں کسی ویکتی کو کسی عامل سے شکایت ہوتی تو ترنت اس کا نوارن کیا جاتا۔ عاملین کی شکایت پیش ہوتی تو ان کی جانچ کے سمبند میں بھی ایک عہد قائم تھا جس پر کبار صحابہ ہوتے جو تحقیقات کے لیے جاتے۔ یدی شکایت سچ ہوتی تو عاملین کی پوچھ گچھ کی جاتی۔ عاملین کی شکایت کے سمبند میں حضرت عمر کے رویے کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی گھٹنا ہے۔ کوفے کے لوگ بڑے باغی تھے اور ہمیشہ اپنے افسروں کے ورد شکایتیں کرتے رہتے کہ امک قاضی ایسا ہے اور امک میں یہ کمی ہے اور امک میں وہ کمی۔ حضرت عمر ان کی شکایت میں حکام کو بدل دیتے اور افسر نردھارت کر کے بھیج دیتے اور افسر دوسرے افسر نردھارت کر کے بھیج دیتے، بدل دیتے ان کو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کو یہ بھی کہا کہ یہ طریق صحیح نہیں، اس طرح بدلتے رہیں گے تو وہ شکایات کرتے رہیں گے، آپ بار بار افسر کو نہ بدلیں۔ پرنتو حضرت عمر نے کہا کہ میں افسروں کو بدلتا ہی چلا جاؤں گا یہاں تک کہ کوفے والے سوئم ہی تھک جائیں۔ جب اسی طرح ایک عرصہ تک ان کی طرف سے شکایتیں آتی رہیں تو حضرت عمر نے کہا اب میں کوفہ والوں کو ایک ایسا گورنر بھجواؤں گا جو انہیں سیدھا کر دے گا۔ یہ گورنر 19 ورش کا ایک نوجوان تھا جو حضرت عمر نے بھیجا۔ سیدھا کرنے کے لیے وہ ایک 19 سالہ نوجوان تھا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس کا نام تھا۔ جب کوفہ والوں کو پتہ لگا کہ 19 ورش کا ایک لڑکا ان کو گورنر نردھارت ہو کر آیا ہے تو انہوں نے آؤ ہم سب مل کر اس سے مذاق کریں۔ وہ شریر اور شوخ تو تھے ہی۔ کوفہ کے لوگ انہوں نے بڑے بڑے جبہ پوش لوگوں کو جو 70 80 90 ورش کے تھے اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ ان سب بوڑھوں کے ساتھ شہر کے تمام لوگ مل کر عبد الرحمن کا سواگت کرنے کے لیے جائیں اور مذاق کے طور پر اس سے پرشن کریں کہ جناب کی آیو کیا ہے، اس سے عمر پوچھیں اس کی۔ جب وہ جواب دے گا تو خوب ہنسی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے اس کا، چھوکرا ہمارا گورنر بن گیا۔ چنانچہ اسی اسکیم کے انوسار وہ شہر سے 2-3 میل باہر آئے اس کا سواگت کرنے کے لیے۔ ادھر سے گدھے پر سوار عبد الرحمن بن ابی لیل بھی آ نکلے۔ کوفہ کے تمام لوگ صفیں باندھ کر کھڑے تھے اور سب سے اگلی قطار پر بوڑھے سرداروں کی تھی۔ جب عبد الرحمن بن ابی لیلہ قریب پہنچے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہی ہمارے گورنر نردھارت ہو کر آئے ہیں؟ عبد الرحمن آپ ہی کا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر ان میں سے ایک بہت بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا جناب کی عمر؟ عبد الرحمن نے کہا میری عمر؟ تم میری عمر کا اندازہ اس سے لگا لو کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو 10,000 صحابہ کا سردار بنا کر بھیجا تھا جس میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی شامل تھے، تو جو عمر اس وقت اسامہ بن زید کی تھی اس سے 1 ورش میری عمر ادھک ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے اوس پڑ جاتی ہے وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جب تک یہ لڑکا یہاں رہے خبردار تم نہ بولنا ورنہ یہ کھال ادھیڑ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے عرصہ تک گورنری کی اور کوفہ والے ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ پھر بینک کا نظام ہے۔ حضرت عمر نے عراق اور شام کی وجے کے بعد خراج کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ جو زمینیں بادشاہوں نے ستھانیہ باشندوں سے جبراً چھین کر درباریوں اور امراء کو دی تھیں وہ ستھانیہ لوگوں کو واپس دی گئی، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے آدیش جاری کیا کہ عرب والے جو مکہ میں پھیل گئے ہیں کھیتی نہیں کریں گے، ارتھات عرب لوگ جو ہیں وہ کھیتی نہیں کریں گے۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ جو کھیتی کے سمبند میں تجربہ کار ستھانیہ لوگوں کا تجربہ تھا اس سے وہ اگیات نہ تھے۔ ستھانیہ ہر علاقے کی کھیتی کا اپنا طریق ہے، تو اس لیے آدیش تھا کہ باہر کے جو آئے ہوئے ہیں وہ کھیتی نہیں کریں گے بلکہ کھیتی ستھانیہ لوگ ہی کریں گے۔ خراج پہلے لوگوں سے زبردستی لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے خراج کے قواعد تیار کرنے کے بعد خراج کی وصولی کے طریق بھی نہایت نرم کر دیا اور بدلاؤ کیے۔ ذمیوں کو بہت خیال رکھتے تھے۔ خراج کی وصولی کے وقت نیم میں دریافت فرماتے تھے کہ کسی سے زیادتی تو نہیں ہوئی۔ ذمی رعایا سے جو پارسی یا عیسائی تھے ان سے رائے مانگا کرتے تھے، ان کی آراء کا خیال رکھا کرتے تھے۔
زراعت کی ترقی کے لیے حضرت عمر نے بے آباد زمینوں کے سمبند میں فرمایا کہ جو ان کو آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اس لیے 3 برس کا وقت نردھارت کیا گیا، نہریں جاری کی گئیں، محکمہ آب پاشی قائم کیا گیا جو تالاب تیار کروانے اتیادی کا کام بھی کرتا تھا، تو اس طرح تاکہ زراعت بہتر ہو۔ یہ کام تھے چند جو میں نے گنوائے ہیں، ابھی ورنن حضرت عمر کا چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے ورنن ہوگا۔ ایک اعلان بھی میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ احمدیہ انسائکلوپیڈیا ایک بنائی گئی ہے جو آج لانچ کیا جائے گا۔ مرکزی شعبہ آرکائیو و ریسرچ سینٹر نے یہ بنائی ہے۔ کچھ سمے پہلے انہوں نے اس پر کام کا آغاز کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یہ ویب سائٹ جماعت کے لوگوں کے لیے آن لائن مہیا کی جا رہی ہے۔ اس تک رسائی ہے جو وہ www.ahmadiyya.org پر ہو سکتی ہے، جہاں تک ایک سرچ انجن کی طرز پر ہوم پیج مواد تلاش کرنے کے لیے کھل جائے گا۔ اسے نہایت سادہ اور پریوگ کے لیے آسان رکھا گیا ہے۔ جماعتی پستک، ویکتتو اور گھٹنائیں، عقائد، امارات کے حوالے سے بنیادی معلومات پردان کی گئی ہیں۔ ہر انٹری کے ساتھ سمبندھت ویب سائٹ اور ویڈیوز اور جماعتی اخبارات سے مضامین کے لنک پردان کیے گئے ہیں تاکہ تفصیلی معلومات ان کے مادھیموں سے پردان کی جا سکیں۔ تفصیلات کے لیے دیے گئے ان لنکس کا ایک لابھ یہ بھی ہوگا کہ جماعت احمدیہ کی انیہ ویب سائٹ تک بھی صارفین کو رسائی حاصل ہوگی اور وہ سمست اخبار اور رسائل سے لابھ پراپت کر سکیں گے۔ دنیا بھر میں پھیلے احباب جماعت کے پاس بہت سی مفید معلومات ہیں جو کہیں ریکارڈ شدہ نہیں۔ احمدی پیڈیا کی ویب سائٹ پر ایک آپشن کے نام سے بھی دی گئی ہے جہاں وہ کسی بھی موضوع پر اپنی معلومات یا شواہد یا دستاویز مہیا کر سکیں گے۔ یہ نہیں کہ سوئم براہ راست ڈال دیں، بلکہ وہ اس کے پرشاسن کو مہیا کریں گے۔ اس پردان کیے ہوئے تحقیق اور تصدیق کے بعد اسے سمبندھت وشے کی انٹری میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس پرکار یہ ویب سائٹ سمست جماعت کے سہیوگ سے جاری و ساری رہنے والا پروجیکٹ بنے گی۔ انشاءاللہ ہر احمدی کے لیے لابھدائک ہوگی۔ اگر کسی کو ویب سائٹ پر کوئی مطلوبہ مواد نہ ملے تو وہ احمدی پیڈیا سے رابطہ کر سکے گا اور پھر یہ لوگ ویب سائٹ پر مطلوبہ مواد مہیا کرنے کی ویوستھا کریں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جبکہ یہ سمست معلومات پرمانت مادھیموں سے مہیا کی گئی ہیں، تاہم اگر کسی ویکتی کے پاس ایسے شواہد ہوں جو کسی بھی معلومات کے وپریت ہوں تو ہمیں ایسے شواہد مہیا کریں تاکہ بعد جانچ جماعت کے اتحاد کو پرمانت طور پر سرکشت کرنے کی ویوستھا کی جا سکے۔ اس ویب سائٹ کی تیاری کے لیے سمست ٹیکنیکل مراحل مرکزی شعبہ IT نے بحسن خوبی سر انجام دیے ہیں اور بڑی محنت کی ہے۔ شعبہ IT نے اس کے لیے، جس میں ان کا مستقل عملے کے علاوہ والنٹیئرز بھی شامل ہیں، مواد کی تیاری کے لیے مرکزی شعبہ آرکائیو کے مربیان اور والنٹیئرز نے بڑی محنت کی ہے۔ اصول مواد اردو سے ترجمہ کر کے اپلوڈ کی غرض سے تمام کاموں میں انتھک محنت سے کام کیا ہے۔ ان سب نے جو بھی یہ کام کرنے والے ہیں، اس ویب سائٹ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین پرتیبھل پردان کرے، اور جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ آج میں اس کو لانچ بھی کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر